الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام. بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی، یہ شرف بخشا کہ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور ہم اللہ کے پاک گھر میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے. جتنے احباب دور و نزدیک سے یہاں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے تمام کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے. حاضرین کرام، رمضان المبارک میں جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا، اس ماہ مقدس میں اور اس ماہ مقدس کے ساتھ کئی یادیں وابستہ ہیں. ان یادوں میں ایک یاد اصحاب بدر کے حوالہ سے ہے. وہ میرے آقا کریم تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، دانائے سبل، مولائے کل، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں جو لشکر لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح سے ہمکنار فرمایا. 17 رمضان مبارک کا وہ دن تھا جس کو یوم الفرقان سے بھی یاد کیا جاتا ہے. حاضرین کرام، کفر اور اسلام کی یہ پہلی ٹکر تھی اور باقاعدہ طور پر نبی پاک علیہ السلام کا کوئی جنگ کا ارادہ نہ تھا. یعنی یہ پری پلان بات نہیں تھی، کیونکہ جب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں تھے، وہاں مکہ میں کفار آقا کریم علیہ السلام کو تنگ کرتے، ستاتے، اذیتیں دی جاتی، تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہنے لگے. صحابہ کو تنگ کیا جاتا، پتھر مارے جاتے، زخمی کیا جاتا، گالی گلوچ کی جاتی. تو حضور علیہ السلام نے بعض لوگوں کو حکم دیا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں.
تو ان میں مسلمانوں کی کچھ تعداد تھی جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی. پھر وقت گزرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو آقا کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. وہاں کے لوگوں نے استقبال کیا، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، اور بڑا شاندار استقبال کیا. اس موقع پر بھی کئی لوگ ایمان لائے. جب کافروں کو یہ بات پتہ چلی کہ مکے سے تو نکل گئے ہیں لیکن مدینہ جا کے وہ مضبوط ہو جائیں گے، تو انہوں نے پھر سازشیں تیار کرنا شروع کر دیا. وہاں مدینہ طیبہ کے اندر منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی. اس کو ابو جہل نے خط لکھا کہ مکہ سے محمد مدینہ کی طرف آ گئے، لہذا یا ان کو وہاں سے نکال یا ان سے جنگ کر کے ان کو شہید کر، نہیں تو میں اپنا لشکر لے کے آ رہا ہوں تیرے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے. قبل اس کے کہ وہ کارروائی کرتا یا کوئی اس حوالے سے کوئی لازمت کرتا، میرے آقا کریم علیہ السلام خود عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے. آقا کریم علیہ السلام نے اس کو دعوت اسلام کی دی. وہ ایمان لایا لیکن اوپر اوپر سے، اندر سے نہیں مانا. اندر سے نہیں مانا، اوپر اوپر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا. ایک تو غلط کافر، کھلا کافر، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، دیگر کفار تھے. وہ تو کھلے کافر تھے، سامنے تکبیر بھی کرتے، معاذ اللہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی دکھ دیتے، اذیتیں دیتے. یہ جو کافر تھے نا، یہ اندر سے بےایمان تھے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منافق کے لفظ سے یاد فرمایا. اور رب تعالیٰ نے فرمایا کافر کے لیے عذاب تیار ہے، وہ جہنم میں جائے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا. لیکن منافق کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ جو منافق ہوگا رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ جہنم کے نچلے درجے میں. اور یہ ایسا منافق تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی محفلوں میں بھی آتا، سرکار کی تقریریں سنتا اور روتا بھی رہتا. اس کے ساتھ اور بھی منافقین تھے. آگے کہتے ہیں واہ 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 محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو قربان، آپ نے تو کمال کر دیا، واہ 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 کیا رب کی شان سنائی ہے، اللہ نے کیا آپ کو مرتبہ دیا، تعریفیں بھی کرتا ہے. لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کی طرف لوٹتا، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ان سے کہتا ہوں میں تو تمہارے ساتھ ہوں. ساتھ اس کے چیلے بھی، یہ سارے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کو ان کا علم تھا، لیکن چونکہ ظاہری طور پر وہ کلمہ پڑھتے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے کوئی اس قسم کا ان کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں فرمایا. اس کا بیٹا تھا عبداللہ ابن ابی کا، وہ پکا مومن تھا، پکا مومن تھا. نبی پاک علیہ السلام کو اس نے کلمہ پڑھا، حضور علیہ السلام کا سچا صحابی بنا. حتیٰ کہ جب اس کا باپ یہی منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی مرتا ہے تو وہ اس کا بیٹا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ میرے ابا جی کا جنازہ پڑھا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، حضور علیہ السلام نے انکار نہیں کیا. سرکار اٹھے، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں آپ کس کا نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں عمر میں جانتا ہوں. عرض کی آقا آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ قدم قدم پہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا، اندرونی طور پر وہ کافروں سے ملا رہا، اسلام کے خلاف سازشوں میں وہ پیش رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر اس میں ایک حکمت ہے. سرکار تشریف لے گئے. نبی پاک علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی. توجہ رکھیے گا، آقا کریم علیہ السلام، اچھا بعض نے اختلاف بھی کیا ہے کہ حضور نے جنازہ نہیں پڑھا، اس سے پہلے بھی پڑھا، لیکن کثیر تعداد میں علماء نے یہ لکھا کہ اس کا سرکار نے جنازہ پڑھا دیا تھا، بعد میں اللہ کو فرمایا. اب اس میں حکمت کیا تھی؟
نبی پاک علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ آج منافقوں کا سردار مرا ہے، منافقوں کا بڑا چودھری، بڑا سردار۔ جب سردار مرا ہے تو سرکار کو پتا تھا کہ آج اتنا مجمع جمع ہوگا وہاں پر، شاید اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی اتنے منافق اکٹھے نہ ہوں، وہاں منافقین اکٹھے ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سوچا، یہ فیصلہ کیا کہ جب کثیر تعداد میں وہاں منافق جمع ہوں گے تو وہاں پر ہم اللہ کی توحید کا پیغام دیں گے، بجائے فردن منافقین۔ اور منافق بات وہی ہے نا کہ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے نہیں پتا تھا کیا۔ سرکار نے فرمایا ایسے پتہ لگ جائے گا سارے اللہ جنازے جائیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ آ گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو پتا تھا سینکڑوں کی تعداد میں منافقین وہاں جمع ہوا۔ سرکار نے سوچا کہ یہ جو آگے پڑا ہے اس کی بخشش تو ہوتی نہیں، بندہ مر جائے نا، ہمارا کوئی خدا نہ خواستہ فوت ہو جائے، ہم جنازہ کس سے پڑھواتے ہیں؟ کوئی اچھا عالم دین ہو، نیک اگر سید زادہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے، مگر نہ کوئی اچھا عالم دین ہو، نیک آدمی ہو، متقی پرہیزگار ہو، وہ جنازہ پڑھے تاکہ ہمارا جو عزیز فوت ہوا ہے یا کوئی ہماری خاتون ہے، مرد ہے، اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ توجہ نہیں طرف کیا کرے، اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ اس لیے تو جس کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضور آئے جس کی نماز جنازہ کے لیے، جنازے کی نماز کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لائے، ذہن میں آتا نہیں ہے کہ وہ بندہ تو بخشا ہوا ہے، منافقہ بخشنا نہیں، وہ تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو جہنم کے نچلے درجے میں ہیں۔ تو پھر جنازہ تو حضور علیہ السلام پڑھانے اور حضور علیہ السلام نے پڑھایا۔ حکمت دیکھیے، ہم جنازے میں پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ حینا ہمارے زندوں کو بخش، و میتنا ہمارے مردوں کو بخش۔ اب سرکار بھی یہی پڑھ رہے ہوں گے، یا اللہ دعا میں جنازہ آگے پڑھا، یا اللہ ساڑھے جیندے بخش، یا اللہ ساڑھے موئے بخش۔ وہ جڑا کہ پہ حضور کا ہے ہی نہیں، انہیں گالے بے شک بے شک بے شک نہیں ہے، تو پھر اس کی تو بخشش نہیں ہو سکتی۔ پھر جب سرکار نے اتنا بڑا مجمع منافقین کی کثیر تعداد پیچھے تھی، نبی پاک علیہ السلام نے جب اس کی نماز جنازہ پڑھائی، ایک تو اس کے بیٹے کی عقیدت کو مد نظر رکھا، وہ پکا مومن ہے، اگر میں انکار کروں تو اس کا دل ٹوٹ نہ جائے، اس نے تو بخشا جانا نہیں ہے، لہذا اس کا بیٹا بھی ثابت قدم رہے، اس کا ایمان اور مضبوط ہو جائے۔ اور جب رسول کریم علیہ السلام نے دائیں طرف سلام پھیرا، بائیں طرف سلام پھیرا، وہ جو پیچھے کھڑے تھے پورے جنازہ میں یہی سوچتے رہے، یار یہ مرنے والا ساری زندگی اس ختم نبوت کے تاجدار کی مخالفت کرتا رہا، قدم قدم پہ ہر سازش میں شریک ہوتا رہا، لیکن اس کی لگزالی دیکھیں، یہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگئے۔ پورے جنازے میں یہ سوچنے والے اب اس انتظار میں تھے کہ سلام کب پھیرے۔ جب آمنہ کے لال نے دائیں طرف سلام پھیرا، جتنے دائیں طرف منافق تھے سب نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب دائیں طرف سلام پھیرا، بائیں طرف سلام پھیرا، تو جتنے بائیں جانب تھے ان سب نے بھی کلمہ پڑھ کے کہا مدینے کے تاجدار ہم مان کے ہیں، کائنات میں تیرے جیسا لجپال ہے ہی نہیں۔ آپ جیسا لجپال ہے ہی نہیں۔ اب میرے محبوب علیہ السلام اس کو اپنا کرتا بھی دیتے ہیں، اس کو اپنا کرتا بھی دیتے ہیں، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی کے تبرکات سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے، ایمانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ دائیں کے تبرک ایمان مندہ نہیں،
یہ ایمان والوں کا کام ہے، بے ایمانوں کا کام نہیں۔ یہ گل ہے تو بات عرض کر رہا تھا، میرے محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ میں، اب کفار کو سکون نہیں آ رہا، کفار مکہ کو کیا کرے گا؟ اوپر سے تو عبداللہ ابن ابی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اب وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ اب اس نے مکہ میں سازشیں مزید بڑھا دی، میٹنگز بلانا شروع کر دی۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام کو خبر ہوئی تو سرکار نے فرمایا ہم ایسا کرتے ہیں کہ مکہ والوں کا جو تجارتی قافلہ مکہ سے شام کی طرف جاتا ہے اور شام سے واپس مکہ کی طرف، تو راستہ تو یہی ہے، تو جب وہ یہاں سے گزریں گے تو ہم ایک بار ان کا قافلہ روکیں گے، کیونکہ ان کا تو سارا کار و مدار معیشت کا اسی پہ ہے، تو جب ہم ان کو روکیں گے ان کو تکلیف ہوگی، پھر وہ ہم سے سلو کرنے پر مجبور ہوں گے۔ فقط اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم ان کا قافلہ روکیں گے، جنگ کرنے کے لیے نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ مکہ سے قافلہ چلا ہوا ہے ان دنوں، نبی پاک علیہ السلام اپنے چند صحابہ کو لے کر اس قافلے کے راستے میں گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ قافلہ جا چکا ہے، وہ قافلہ جا چکا ہے، یہاں سے شام کی طرف نکل گیا۔ سرکار واپس تشریف لے آئے۔ جب واپسی کی خبر ہوئی تو ادھر ابو سفیان اس قافلے کا اس وقت سپہ سالار لیڈ کرنے والا قائد تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فتح مکہ پر انہوں نے کلمہ پڑھا، سرکار کا صحابی ہونے پر انہوں نے شرف پایا، تو اس وقت وہ حالت کفر میں تھا اور نبی پاک علیہ السلام کے خلاف وہ بھی ہر سازش میں پیش رہتا ہے، یعنی فتح مکہ تک اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی قسم سے، حتیٰ کہ جب فتح مکہ کا دن آیا اس دن بھی کلمہ پڑھنے سے پہلے دل میں سوچ رہا ہے، نبی پاک طواف کر رہے ہیں تو دل میں سوچ رہا ہے اے دیکھو نا میرے آگے ضرور مت دیکھ رہے ہیں، اور میں کچھ سوچ رہا تو پتا میں کی سوچ رہا ہوں، اچھا وہ سوچ رہے ہیں، وہ کی سوچ رہے ہیں، وہ دل ہی سوچ رہے ہیں کہ آج بھی میری قوم میرا ساتھ دے نا، میں ایتھے ہی نبی پاک اور نبی دی جانے سارا نو شہید کر دیں، وہ دل سے چپ کر کے منہ چوں نہیں کہہ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ اچھا سرکار طواف کعبہ کر رہے ہیں، جب وہ یہ سوچ رہا ہے نا حضور نے اس کی طرف دیکھ کے ابو سفیان پھر بھی ذلیل تو ہی ہونا، عزت اللہ پھر بھی ہمیں عطا کرے۔ اس نے جب یہ دیکھا میں آکیا سجنا گل اندر سے پہنچ گئی، فرما پہنچ گئی، آگے چل پھر وہ کلمہ پڑھا کے خدا ماشاءاللہ۔ تو میرے محبوب علیہ السلام ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے، ابو سفیان کو خبر ہوئی تو اس نے اپنا قاصد جاتے وقت اس کو خبر ہو گئی، اس نے اپنا قاصد مکہ کی طرف روانہ کیا کہ مکہ کے لوگوں کو بتاؤ اپنا مال بچانا ہے، کیونکہ اس سال اتنا مال تھا کہ اس سے پہلے کفار کا اتنا مال کبھی بھی نہیں اس قافلے میں گیا یا آیا، اتنی دولت اور اتنا سرمایہ اس قافلے میں تھا، اور اس قافلے میں جن کی دولت تھی انہوں نے پرسنٹیج مقرر کی تھی کہ ہم اتنا حصہ جو ہے اس میں سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نکالیں، جنگ کے لیے حصہ رکھیں گے، یعنی اسلام کے خلاف انہوں نے ایک کار خیر سمجھ کے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ ہم اس میں حصہ لیں گے، اور ثواب سمجھ کے تو بیمار ہوتا کہتا ہے مجھے صحت ہوگی تو میں اتنا حصہ نبی کے خلاف جنگ میں ڈالوں گا، تو پتہ یہ چلا کر کافر اسلام کے خلاف جنگ میں خرچ کر سکتے ہیں تو مسلمان کفار کے خلاف جنگ میں استعمال کیوں نہیں کر سکتے؟ باقی ہم تو نام کے مسلمان رہ گئے، نام کے مسلمان ہیں، اگر کام کے مسلمان ہوتے تو فلسطین کی یہ عادت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو، اگر ہاتھ استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان کا استعمال کرو، زبان سے اس کو روکو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو دل سے برا جانو، یعنی اگر تم زبان سے کوئی بات کہو تو تمہیں کوئی سزا نہ دے، یا ایسے ملک میں تم رہتے ہو جہاں کفار کا غلبہ ہو تمہیں تکلیف ہوگی تو اپنی جان بچانے کے لیے پھر دل سے اس کو برا جانو، یہ فرما کے کہ دل سے برا جانو، سرکار نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے،
ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. میری طرف دیکھیں، ایمان کا سب سے کم کمزور درجہ، جی ہاں. دل سے برا جانتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت مسلم امہ کے سربراہان فلسطین کے بارے میں نہ ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں، انہیں گل نہ زبان کا استعمال کر رہے ہیں. تو دلوں سے میرا خیال ہے جڑے جنہاں کو اختیار ہے انہاں دلوں کی برا جاننا، انہاں دے دل وچ ہر وقت امریکہ ہے. انہیں ہر گل ہے. جی ہاں دردیں جنہوں نے سب کچھ امریکہ کو مان لیا، نا ان کا خدا رسول سے کیا تھا؟ جن کا قبلہ کعبہ ڈالر ہو، دنیا کا مال ہو. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کو چاہنے والے کتے ہیں. انہیں گل ہے. دنیا کے چاہنے والے کتے، میں کتا ہی کہوں گا. دل سے برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. تو اس کو بعد پھر ایمان بچتا ہی نہیں. جی ہاں اس کو تھلے درجہ ہی کوئی نہیں. تو پھر بتائیں کہ ان کا حال کیا ہوگا. لیکن یہ مقدر کی بات اللہ جس کو چن لے. انہیں گل ہے. انہیں گل ہے. بس دعا کیا کرو. آپ تو میں ہم ہی کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. اگر بدر میں فرشتے اتار کے اپنے محبوب اور محبوب کے غلاموں کی وہ مدد فرما سکتا ہے تو آج بھی وہ قدرت کاملہ رکھتا ہے. بس اس کی کوئی حکمت ہے. یقیناً یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائے گا. بس کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کیا کریں، اور ساتھ ان کی فتح کی دعا کے ساتھ یہ بھی کہا کریں یا اللہ جو ڈھکے چھپے سامنے دل کے اندر ان کے خلاف برا جانے یا یورپ کی مدد کرے، اسرائیل کی مدد کرے، ان کا حمایتی ہو، وہ جیسا بھی ہو، یا اللہ اس کو بھی اس کے حمایتیوں کے ساتھ یا جس کی وہ حمایت کر رہا ہے اس کو بھی نیست و نابود اور تباہ و برباد. یہ رمضان شریف میں یہ دعا کرتے ہیں. سرائے تھی نا مسافر خانہ، تو وہاں کچھ لوگ عبادت کر رہے تھے. تو پھر رات کا وقت آیا، وہ سو گئے. سارے سوتے پہ مسافر تھے. ایک مسافر اٹھے اور نے تہجد کی نماز پڑھی. باقی سارے سوتے پہ. انہوں نے تہجد کی نماز پڑھ کے آخیا یا اللہ میں صرف پڑھی آئی نا جو کسی نہیں پڑھی. اتنے ایک اللہ کا ولی بیٹھا سی، انہوں نے آخیا یہ نالو تو بھی نہ پڑھتا، یہ نالو بہتر سی جڑی ہے اخیر تے کھچ ماری. اخیر پہ ہاں یعنی تو نے اپنا عمل بھی ضائع کر دیا. جڑا کام تسی کر دو تواڈے سے تسی کرو. انہیں گل ہے. وہ جی فلانا نہیں کرتا، فلانے چھٹ تسی کی کرتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے گربان میں جو بندہ جھانک لے اپنے گربان کے اندر وہ پھر کسی کی بات نہیں کرتا. انہیں گل ہے. انہیں گل ہے. یہ یاد رکھیے گا. جب میں اگر دیکھوں فلاں بندے میں یہ ہے پہلے میں اپنے اندر دیکھوں میرے اندر ہے تو نہیں. اگر میرے اندر ہے تو پھر میرا حق نہیں بنتا میں اس کے خلاف بات کرتا. تو بات کر رہا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے صرف وہ قافلہ روکنا تھا، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا. نبی پاک علیہ السلام وہاں تشریف پھیر لے گئے. ابو سفیان بڑا سیانا بندہ تھا، اس نے راستہ ہی واپسی پہ تبدیل کر دیا. وہ بحفاظت اس علاقے سے نکل گیا. پھر اس نے پیغام بھیج دیا کہ ہم بحفاظت وہاں سے نکل آئے ہیں، مکہ والوں تم واپس چلے جائے. باوجود اس کے ابو جہل اور ابو لہب کہنے لگے ہونا سا واپس نہیں جاتا. تو سرکار نے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے ادھر سے، وہ پوری ان کی سیکریسی کر رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کو پیغام پہنچا حضور اسلام کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں کیا کرنا ہے؟ جنگ تو ہم نے کرنی نہیں، لڑنے کا ہمارا ارادہ نہیں، لیکن وہ لڑنا چاہتے ہیں. تو غلاموں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیے ہم نے کیا کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بس تسی سانو آرڈر کرنا ہے، تسی سانو نہیں کہنا کہ دسو کی کرنا ہے. جو مہاجرین تھے نبی پاک علیہ السلام یعنی مہاجرین جو مکہ سے حضور اسلام کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ بس آپ کا صرف حکم، صرف ایک اشارہ ہمارے لیے کافی ہے. نبی پاک علیہ السلام دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. حضرت مقداد کھڑے ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم کریں تو ہم سمندر میں کود جائیں. میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں، یعنی اس گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ساتھ ہے. پھر آقا ہم حاضر ہیں،
نبی پاک علیہ السلام اب مدینہ شریف میں ہیں. مدینہ شریف سے وہ قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے. اسلحہ بھی پاس نہیں تھا. جلدی جلدی سرکار نے فرمایا چلو یار وہ قافلہ نکل نہ جائے. صرف 2 گھوڑے تھے, 6 سرے تھے, 8 تلواریں تھیں اور 70 اونٹ تھے. تو بندے کتنے تھے؟ ہر مسلمان کو بتاؤ 313 مسلمان میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ. اور ادھر سے جب کافروں کو پتہ چلا انہوں نے تقریباً 1000 کا لشکر, 970 کی تعداد کی ملتی ہے, 12,900 سے زیادہ, 1000 سے کچھ کم. تو جب وہ میرے محبوب علیہ السلام کے خلاف نکلے تو ادھر سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے جانثاروں کو یہ جذبہ عطا کیا. یہ یہاں سے نکلے. جب یہ مقام بدر میں بدر کی طرف جانے لگے, وہ قافلہ تو جا چکا تھا کہ ہم یہاں انتظار کرنا, واپس گئے تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ مدینہ کی طرف چڑھائی کر دیں, ہم سے پہلے پہنچ جائیں. اب یہی رکیں گے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جنگیں تلواروں سے نہیں جیتی جاتی. نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر. بھروسہ تھا فقط اس ایک کالی کملی والے پر. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 تیرے, 8 شمشیریں. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 تیرے, 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. میرے محبوب علیہ السلام کے افغان صاحب توجہ میری طرف رکھیں, توجہ میری طرف رکھیں. یہ خان صاحب میرے والد صاحب کے دور جانتے ہیں, آج کافی مدت کے بعد زیارت ہوئی ہے. توجہ رکھیں. میرے محبوب علیہ السلام کے غلام شانہ بشانہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں. آقا کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں. ان کو سائے کی ضرورت پڑے تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ فرماتا سائے کی ضرورت پڑے ہم آسمان کا سایہ کر دیتے ہیں, اگر ان کو کھانے کی ضرورت پڑے ہم آسمانوں سے دسترخوان سرد کر دیتے ہیں. جب لڑنے کی باری آتی ہے وہ کہتے ہیں موسیٰ تیرا خدا لڑا نسی تے ٹکر کھانا دے. اچھا پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں, آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے, پتہ ہے؟ ایک اور آپ کے نالج میں اضافہ کر دوں, یقیناً بات پتہ ہونی چاہیے اور آپ کو پتہ بھی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے پہلے سنی نہیں ہوگی, آپ نے سنی ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے ذہن میں نہ ہو. میں ایک بات عرض کر دوں, رمضان شریف کا مہینہ تھا لیکن ساتھ یہ بھی ذہن نشین کر رہے ہیں اسی سال پہلا رمضان تھا, پہلی مرتبہ روزے فرض ہوئے. یعنی وہ پہلے رمضان کی عادی نہیں تھے, اسی سال پہلا رمضان ہی آیا تھا. تو 12ویں روزے کی تیاری کر کے بدلا ٹر پہلی بار 2 ہجری تھی, اسی سال روزہ فرض ہوا تھا, اسی سال یہ جنگ ہو رہی ہے. باوجود اس کے ادھر موسیٰ کی قوم کو پکا پکایا بھنے بٹیرے ہوتے سن منو سلوائے, بھنے ہوئے بٹیرے, حلوہ. حلوے کا نام بندے دا اندر کھیل جاتا ہے. اتنے پکیا نائدہ پکیا ہوئے, توڑیاں بیویاں دا پکیا ہوئے, تو انہوں چاس دے وے, سواد دے وے, حلوہ دے جڑا ہوں تو ڈائریکٹ جنت دی کیوں رب دی طرف پک کے آیا ہوں. کا ٹیسٹ میں کوئی اندازہ نہ سکتا, کوئی نہ. تو کیا پکایا حلوہ, بھنے بنائے بٹیرے. جڑے جنڈا نے دا گوشت کھاندے توجہ رکھنا. اچھا بھنے بنائے بٹیرے تو پھر بھی کھا کے آکھن
اے موسیٰ اسی تے پیٹ بھرن آنے ہیں اسی لڑن آنے ہیں اچھا لڑن واسطے یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کیا کہنا وہ جڑی جس قوم کا لڑنا سی نا بنو مالکا وہ کاری صاحب کو نہ دے وجود بڑے بڑے موٹے وہ پیٹ انہوں دے جسم تو بڑے بڑے سر انہوں جدو بیٹھے نا انہوں بریکا ماری انہوں کا مسلطو رابط لائیں اصلا نہیں لڑنا تے اتھے صرف 2 گھوڑے 70 ہوں 6 زیرہ 8 تلوار تے ادھر 1000 کا لشکر تے ادھر سواریاں دی بھی کثرت ادھر زیرے بھی ہر ایک کے پاس اور اسلحہ بھی ان کی افرادی قوت سے ان کی افراد کی تعداد سے زیادہ تو یہ نبی پاک کے غلام کیا کہتے ہیں یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اسلحہ کوئی نہیں یعنی اسلحے کا بہانہ بھی نہیں قلت کا بہانہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کہا ہماری تعداد تھوڑی ہے وجہ وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں حفیظ جلندری کی زبانی نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر نہ تیغ و تیر ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ مدد فرمائے گا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اچھا سرکار جب جا رہے ہیں ایک عورت دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہے نبی پاک علیہ السلام نے مجاہدین کو تیار کیا نا میں پہلے بھی عرض کر چکا جنگ کے لیے نہیں وہ لشکر روکنے کے لیے لیکن تلواریں اس کی ساتھ سے خدا نخواستہ سے کوئی حملہ ہو یا کوئی کاروائی ہو تو جوابی کاروائی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے حفاظت کے لیے تو جس وقت حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بی بی دیوار کے ساتھ کھڑی ہے حضور علیہ السلام نے برقع پوش خاتون ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آنے والی کیوں کھڑی ہے کیا دیکھ رہی ہے تو وہ آگے بڑھ کے برقعے میں سے چھوٹا سا بچہ 3 مہینے کا وہ نکال کے کہتی آقا میں اپنا بچہ لائی میرا خامد نہیں ہے ہوتا تو میں اس کو کہتی وہ آپ کے ساتھ جاتا میرا یہ بچہ ہے اس کو قبول کر لیں سرکار نے فرمایا اس کا میں کیا کروں گا وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھ میں رکھے تو پھاڑ انہوں تو گربان تو پکڑ کے ہاتھ ہی رکھنا جدو کوئی ایمان توڑے تے حملہ کرے نا میرا پتر ڈال بنا تاکہ میں بھی باپ کھڑی کر کے ناز کر کے آتا کہ میرا بھی جگر کا ٹکڑا مصطفیٰ دی عزت و قربان اتنا جذبہ تھا اتنا جذبہ اور جب نبی پاک علیہ السلام یہ لشکر لے کر جا رہے تھے تو جب جنگ کا پتہ چلا کہ جنگ ہوئی تو سرکار نے پھر بھی لشکر کی طرف نظر دوڑائی کہ جن کی عمریں چھوٹی ہیں ان کو واپس کر دیں جن کی عمریں چھوٹی ہیں ان کو واپس کر دیں اچھا حضرت عمیر بن ابی وقاص یہ سات بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے ان کی عمر تھوڑی چھوٹی عمر تھی ان کو جب پتہ چلا نا سرکار نکی عمر والے میں واپس کر دیں یہ لوگ یار ادھر آپ نے کسی کو نماز پہ لے کے جانا ہو تو باتیں چھوٹ جاتے ہیں یہ گال ہے دین دے کم پاس لے جانا بندے کو پہ جاتے ہیں تے اوتھے جانا نہیں قربانی وہ اس کو لوگ کے کہہ رہے حضور میں نے واپس نکالا وہ چھپ رہے ہیں تو حضرت ذات نبی وقاص کی نظر پڑ گئی فرمایا عمر تو کیوں چھپ رہا کہ تسینہ حضور چھوٹی عمر والے واپس بھیج رہے نہ لوگ رہے کدھر میں نے واپس نکالا سرکار نے یہ جذبہ دیکھ کے فرمایا عمر آ جا عمر آ جا تیرے جذبے کو میں سماج پیش کرتا ہوں حضور علیہ السلام نے یہ قربانی میرے کے لیے بڑی یاد کری نبی پاک علیہ السلام یہ عشق کی آ گئے بے شک بے شک سلطان صاحب تو میں شیر سنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اصل میں سلطان صاحب نے شیر اس کو گھٹا دیتے رہے پہلے میں بڑے پڑھتا تھا سننا والے کو نہیں نہ رہے ہوں بندے کھاش کرنا 2-4 بابے ایسا کچھ سے دنیا تو پردہ کر کے ایک بابا ہے اللہ تعالیٰ بابے حیات دی زندگی کرے رابطے میں رہتے ہیں وہ اصل میں بیمار ہیں طویل وضو رکھنا ان کے لیے ذرا وہ تکلیف کا باعث ہے اس لیے وہ یہاں تشریف نہیں لاتے باقی ان کا ہمارے ساتھ رابطہ بھی ہے محبتیں بھی ہیں ذرا سبحان اللہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے پیارے حبیب فرما دیجئے اپنے غلاموں کو کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کی اتباع کرے آپ کی پیروی
کرے یحببکم اللہ، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور دل کا کسی کی طرف مائل ہونا یہ محبت کہلاتا ہے، اور اگر اس میں شدت آ جائے پھر وہ عشق کہلاتا ہے۔ محبوب سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے اپنا مال جان اولاد سب کچھ میرے نبی کے نام پہ قربان کرنے والے، میرے آقا کے صحابہ، میرے نبی کے نوکر، میرے نبی کے عاشق، ان کو کیسا عشق تھا۔ عارفوں کے بادشاہ نے کہا عشق مانگیے لایا آقا تے لگیاں کون پوچھاوے، میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در در جا چھکاوے، نہ خود سوے تے نہ سوون دے ہتھوں ستیاں جگاوے، میں قربان کنا دے باہو جڑے بچھڑا یار ملاوے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا ماشاءاللہ، آپ کو جرمانہ ہوگا، ذرا بابا سے بلند کیجئے سبحان اللہ۔ اب میرے آقا کریم سرکار سے محبت کرنے والے میرے نبی کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، ادھر سے مکے سے کافروں کا لشکر چل کے آ رہا ہے، سرکار بدر کے مقام پہ پہنچے، وہ علاقہ وہاں ایک کنواں تھا، تاریخ اسلام میں آتا ہے کنویں کا نام بدر تھا یا اس کے مالک کا نام بدر، اس لیے وہ پورا علاقہ بدر کے نام سے مشہور ہوا۔ تقریباً مدینہ طیبہ سے 150 کلومیٹر کی مسافت، نہ مال نہ اسلحہ نہ سواریاں پوری، ایک سواری پہ 3 بندے، سرکار کے ساتھ کون کون؟ نبی کے ساتھ 2 سوار، کیونکہ ہر سواری پہ 3 بندے، ہر سواری کے لیے 3 بندوں کا چناؤ کہ باری باری بیٹھنا، اتنی منزلیں فلاں بیٹھے گا، پھر آگے جو منزل آئے گی پھر فلاں، پھر فلاں، 3 بندے۔ آقا کے ساتھ ایک علی ہے اور دوسرے ابو لباب، یہ 3 میرے نبی سمیت افراد۔ جب سرکار کے اترنے کی باری آتی علی پاؤں پکڑ کے کہتے آقا آپ تشریف رکھیے، میرے حصے دیواری بھی تو آئی۔ جب ابو لبابہ کی باری آتی وہ بھی کہتے آقا میری باری بھی آپ لے لیں۔ فرمایا کیا مجھے اجر نہیں کمانے دو گے؟ یہ عاجزی ہے نا، ان کی ساری ہے، ان کی ساری ہے۔ اب یہ قافلہ چل کے جا رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام وہ حضرت مقداد والی بات کر رہا تھا، تو حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ موسیٰ کی قوم کی طرف تو نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، آپ اپنے رب کو لے کر جائیں۔ اس پہ بھی حفیظ جلندری نے شعر لکھا ہے، سارے دل کیا ابو نصر حفیظ جلندری کہتا ہے اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ انہوں نے کہا اسی انہوں کی طرح نہیں، اسی آتی اسی لڑوں سے کونا رب لڑے۔ حضرت مقداد کا وہ مکالمہ جو حضور سے ہوا
تو اس کو نقل کر رہے ہیں حفیظ جلندری اپنے الفاظوں میں. یہ ادب کی بولی ہے, ذرا ادب سے کہیے سبحان اللہ. حفیظ کہتا ہے اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی ہے سرور عالم, نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم, قریش مکہ تو کیا چیز ہے کیوں سے لڑ جائے, سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گھر جائے. قریش مکہ کی شاہ سانو آپ کو سی پیوما نہ لڑ جائے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ہم نے ایمان ان کے دلوں پہ نقش کر دیا. پکے پیڑے مومن, پکے مومن. یہ جو محرم کے مہینے میں لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں لڑتے مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اور ان کو مردہ سوچو بھی نہ. ان کو بتاؤ بالکل یہ رب کا حکم ہے. یہ شہدائے شہدائے کربلا پہ بھی یہ فیٹ آتا ہے, لیکن یاد رکھنا یہ حکم بدر اور احد کے شہداء کے لیے, یہ بدر اور احد کے شہداء کے لیے. یہ نبی باقی تو قیامت تک جتنے شہداء ہوں گے جو دین اسلام کی خاطر لڑے گا. صحابہ تو صحابہ رہ گئے, ان کی شانیں تو اونچی ہیں. تابعین میں بھی جو اسلام کی خاطر لڑا, تابعین میں جو اسلام کی خاطر جس نے جان شہادت نوش کیا, اس پہ بھی یہ قول صادق آئے گا, یہ فرمان صادق آئے گا کہ وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے. حتیٰ کہ غازی عامر عبدالرحمن چیمہ بھی زندہ ہے, غازی ممتاز حسین قادری بھی زندہ ہے, غازی علم الدین شہید بھی زندہ ہے. یہ سب اس میں آئے ہیں, مردہ بھی نہیں کہیں گے, اللہ کے ہاں حاصل کر رہے ہیں. میں دوسری طرف نہ چلا جاؤں. تو میرے محبوب علیہ السلام اچھا پھر دیکھیں, روزے سے کسی چیز کی پرواہ نہیں. نبی پاک علیہ السلام کھڑا کرتے ہیں صحابہ صفحہ سیدھیاں کرو. صحابہ صفحہ سیدھی کر رہے ہیں تو ایک نبی پاک علیہ السلام کے صحابی تھے, ان کا نام تھا سواد. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی سواد ان کا نام تھا. وہ صف میں تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے, آگے نکلے ہوئے. حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی ایسے لائن سیدھی کروا رہے ہیں, صفحہ سیدھی درست ہو کھڑے ہو جاؤ. وہ آگے بڑھے ہوئے تھے, جب چھڑی ان کے پاس پہنچی تو ان کے پیٹ پہ نا وہ چھڑی لگ گئی. وہ نوک دار تھی تو یکدم کہنے لگے ہائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا سواد تمہیں تکلیف پہنچی ہے میری چھڑی لگنے سے. اس نے فوراً کہا کہ آقا میں اس کا بدلہ لوں, میں نے بدلہ لینا, مجھے آپ نے چھڑی چبوئی ہے, میں نے بدلہ لینا. پوری صحابہ نے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا. حضور علیہ السلام نے بیٹھا رہا آس آواز بدلہ. وہ کہنے لگے کہ پیٹ سے کپڑا ہٹائے, کیونکہ میرے پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا ہے, تو آپ کپڑا ہٹائے, میں ننگے پیٹ سے بدلہ ہوں. سرکار نے کپڑا ہٹایا. صحابہ کو جوش آ رہا ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے ہمارے محبوب کے بارے میں, اور حضور علیہ السلام نے ہمیں روک دیا. تو اتنے میں سواد آگے بڑھے تو سرکار کے پیٹ سے لپٹ گئے, تو میرے نبی کے پیٹ کو بوسے دینا شروع کر دیا. نبی پاک علیہ السلام نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہے کہ آقا اسی تے تمہارے نوکر, آقا مجھے پتا ہے ہم تو نہیں آپ کے نوکر. یا رسول اللہ ہم کون ہیں بدلہ لینے والے؟ ہم آپ سے محبت کرنے والے, آپ کے خادم, آپ کے نوکر. سائے میں تمہارے ہیں, سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہماری ہے سب بولیے. سائے میں قسمت یہ ہماری ہے, سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے, قسمت یہ ہماری ہے,
آقا قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے قربان مل کے کہہ دیجئے قربان مجھے آواز نہیں آ رہی اگر آپ سمجھ رہے ہیں بولنے سے روزہ لگ نہ جائے میرا بھی روزہ ذرا آواز سے آواز جتنا دل کرتا جو انی اچھی کر لینا لیکن پڑھو نہ ضرور قربان دل و جان سے قربان دل و جان سے کیا شان تمہاری ہے کیا پیش کروں تم کو کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے سادہ ہے کہ کیا پیش کروں تم کو کیا چیز کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ چابی تمہاری ہے کہ کہیے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ چابی اور شاید جب آقا نے سوچا ہوگا یا فرمایا ہوگا چھوٹی عمروں والے واپس جائیں عمروں والوں نے بھی کہا ہوگا ہم چھوڑتے اس سر کو توجہ ہٹ کے یا رسول اللہ ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں آقا ہمیں اپنے قدموں سے دور نہ کرنا یا رسول اللہ ہماری قربانی ہونے دیں ہم آپ کی خاطر جان لینا بھی جانتے ہیں ہم یہ جذبہ رکھتے ہیں ہم آپ کی خاطر جان دے دیں گے سر کٹا دیں گے یا رسول اللہ بلکہ میرے آقا کریم اپنے لشکر کی طرف دیکھ رہے ہیں اچانک دونوں عمر لڑکوں پہ نظر پڑی ایک کا نام معاذ دوسرے کا نام معاذ اور معاذ دونوں بھائی آقا نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا اور لڑکوں میرے قریب آؤ قریب آئے فرمایا تم کون ہو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم انصاری ہیں ہم انصار میں سے ہیں انصار کے یتیم بچے ہیں سرکار نے فرمایا تمہاری عمریں چھوٹی ہیں آقا لیکن ہمارے جذبوں کو دیکھیے فرمایا اللہ تمہارا جذبہ قبول کرے بالکل تمہارا آنا قبول بیٹو ابھی تم چھوٹے ہو جاؤ واپس پلٹ جاؤ بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم واپس چلے گئے ہماری بیوہ ماں کا دل ٹوٹ جائے گا کیونکہ میری امی جان نے ہمیں بھیجا جب لشکر روانہ ہوا کسی کا باپ جا رہا ہے کسی کا بیٹا جا رہا ہے کسی کا بھائی کسی کا خامن ہماری اماں رو رہی تھی ہم نے پوچھا امی روتے کیوں ہو ماں نے کہا بیٹا اگر آج تمہارا باپ ہوتا یا میرا کوئی بھائی ہوتا رسول اللہ کے دین کی خاطر نبی کی عزت و ناموس کی خاطر میں قربان کر دیتی اور اگر تم جوان ہوتے تمہیں بھیج دیتی لڑکے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اپنی ماں کے قدم چوم کے عرض کرنے لگے اے امی جان تو ہمیں دعا دے کے رخصت کر دے تیرے بیٹے وہاں اس بدر کے میدان میں ایسا کمال دکھائے گے کہ نمایاں کردار تیرے بیٹوں کا
ذکر سرے فہرست نظر آئے. اس لیے اللہ ہمیں جانے دے, ہمیں ہماری ماں نے ماتھے چوم کے ہمیں روانہ کیا. آقا ماں کا دل ٹوٹ جائے گا. فرمایا پھر ایسا کرتے ہیں, بڑا رہ جائے چھوٹا چلا جائے, معاذ تو رہ جا, معوذ تو واپس پلٹ جا. معوذ کہنے لگا آقا مجھے واپس کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کیونکہ تو چھوٹا ہے. کیونکہ چھوٹا ہے. سونے نال ہی کھڑے سن سونے پھرا اڈیاں چوکٹی. آقا میں نکا تے نہیں کد تے دیکھو. فرمایا نہیں پھر بھی چھوٹا, تیری عمر چھوٹی ہے. عرض کرتے ہیں آقا مجھے یہ بتائیے چند میں عمر دیکھی جاتی ہے یا طاقت؟ فرمایا دیکھی تو طاقت جاتی ہے. وہ چھوٹا کہنے لگا پھر ہم دونوں بھائیوں کی کشتی کروا لیں. جس کی طاقت زیادہ ہوئی اس کو رکھ لیں, جس کی طاقت تھوڑی اس کو واپس لوٹا دیں. جذبہ دیکھیے جذبہ. اور جانتے نہیں ہے کوئی بہانہ نہیں کیا جا رہا, کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم جان بچا کے چلے جائیں. میرے آقا کریم ختم نبوت کے تاجدار بچوں کا جذبہ دیکھ کے مسکرائے. فرمایا چلو کشتی کر کے دکھاؤ, کشتی کر کے دکھاؤ. اب چشمان فلک یہ نظارہ دیکھ رہا, رب کا محبوب, رب کا ماہی, سدرہ کا راہی بیٹھ کے دونوں بچوں کی کشتی دیکھ رہے ہیں. اب چھوٹا بڑے کے کان کے قریب گیا, کہنے لگا بھائی جان گر جائیے, میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا, خود گر جائیے. بڑا کہنے لگا تیرا مطلب ہے میں واپس لوٹا دیا جاؤں؟ چھوٹے نے ماننے سونے تینوں بھرتی کر دیا کہ جنہوں ایک باری رکھے کٹنا نہیں. یہ ایک بار جس کو رکھ لے یہ لجپال نکالتے نہیں ہیں. لہذا آپ مہربانی کیجئے, بھرتی ہو گئے ہیں, مجھے بھی ہونے دیں. اب سرکار یہ دیکھ رہے تھے, میرے آقا نے جذبہ دیکھ کے فرمایا مجھے تم دونوں قبول ہو. ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں, ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں, جائیں تو کہاں جائیں. یہ عمر تمہارے ہی, یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے. آپ دیکھیے کہ ان کا جذبہ کیسا تھا کہ جان کی ان کو پرواہ نہیں, جان کی پرواہ نہیں. آمنہ کے لال کی فکر ہے. حضرت ابوبکر صدیق حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اور پھر میں نے جو دوران خطبہ آیا کریمہ کی کچھ حصہ تلاوت کیا نا, فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ, جو معبود کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا معبود بن جاتا ہے. اللہ کا معبود بننے کے لیے اللہ کے معبود کی اتباع شرط ہے. تو یہ سارے محبوب علیہ السلام کی اتباع اور ان کی محبت اور ان کی نظر کرم حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں شروع ہونا چاہے. اب ان کے جذبے دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی تھی. جس میدان میں بھی دیکھو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چاہنے والے, سرکار سے محبت کرنے والے ایک قدم ہی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. نبی پاک علیہ السلام حضور علیہ السلام کا ایک ساتھی تھا جس کو اپنے ساتھ میں لکھا, اور دیگر علماء نے لکھا, مختلف انداز سے لکھا, حتیٰ کہ امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر باقاعدہ اس کا باب باندھا, اس کے فضائل کا نام ان کا حضرت جلیبی. بڑے بڑے سے بات کہاں آئی ہے, آپ چکے کہ یہ مطلب ہے تو میرے اگر منشی صاحب, اچھا منشی صاحب بھی نا ماشاءاللہ پرانے بندے میں
تے مینوں انہوں فکر ہوندی کہ چندہ کنا کرنا ہاں عمران صاحب مشورے لیندے نے اے گل کر کے منگو گے نا پھر بندے اٹھے میں کہ پچھلے جمعے میں کوئی گل نہیں سی کی میں بھی نہیں سی دسیا مدرسے واسطے تو میں تو پیسے کٹو یہ اٹھے نہیں گئے میں کو اپنے واسطے منگنا بولو نہیں نہیں اے 4 جمعے تے اساں رہنے میں ہیں تسی ذہنی طور تے تیار ہو کے آئے ٹھیک ہے تھے کپڑوں پہ پیمان لگے ہوتے تھے اور رنگ بھی ذرا پکا تھا ایک دن ایک سردار نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست پیش کی نا تو وہ سردار تھا بڑا رئیس اور بڑا امیر تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ بہتر سبب بنائے گا دیکھ لیں سردار ہے قبیلے کا رئیس ترین بندہ ہے لیکن رشتہ حضور سے کہتا ہے کہ آپ کروا دیں کیونکہ بندہ تسی ٹھیک چنو گے عقیدے آئے یہاں تو عقیدہ نہیں دیکھا دیا جاتا دیا صحابہ کا بغضی ہو اہل بیت کا بغضی ہو کوئی تمیز نہیں کی جاتی بس یہ دیکھا جاتا ہے چند ٹکے اس کے پاس ہونے چاہیے ہوں تو ٹکا بھی ساڑھے کو مضبوط ہو گیا ہوں تو ٹکا کہنے نہیں چاہیے ہوں تو روپیہ کہنا چاہیے تو وہ شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا مہربانی فرمائیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک بات غور سے سنیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ مہربانی کرے گا وہ سردار نکل گیا نا تو وہ حضرت جلیبی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جلیبی سنا پھر تیری شادی کیوں نہیں سبحان اللہ کیوں نہیں ہوئی ذرا کھلا ڈولا بندہ سادہ جا بندہ اب کھلا لگا سونے سانو کی نہیں رشتہ کنے دینا میرا رنگ پکا میرا قد نکا میں جڑا بیٹا کہنا نہیں ہے رشتہ دینے دینا ہی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم تیرا رشتہ کر دیتے ہیں آقا مہربانی کرو مہربانی فرماؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ سردار جو آیا تھا اس کا گھر دیکھا ہے جی آقا دیکھا فرمایا جا اس کے گھر اس سے جا کر کہ رسول کریم علیہ السلام نے تیری بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ کر دیا اچھا جلیبی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی کیجیے میں اس کو یہاں بلا رہا ہوں نہیں اس کو پتا تھا وما ینطق عن الهوى پکی گل ہے یہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ زبان ہلتی نہیں ادھر حضرت جلیبی اس سردار کے گھر کی طرف گئے پیغام دیا سرکار نے بندہ میرا اس کو سلام بھی کہنا اور یہ پیغام بھی دینا سردار دروازے پہ آیا تو کہنے لگے ہاں جی کون کہاں سے کہا میرا نام جلیبی ہے تاجدار ختم نبوت کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے تھے جی ہوا تھا حضور علیہ السلام سے آپ نے بیٹی کے رشتے کے لیے جی کہا تھا تو سرکار نے رشتہ کر دیا کس کے ساتھ میرے ساتھ سبحان اللہ کہنے لگے میرے ساتھ سردار دیکھتا ہے تمہارے ساتھ ہاں ہاں میرے ساتھ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا لیکن جرت نہیں کوئی بات کرتا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے فیصلے نہ مانے اب جلیبیب نے جب پیغام دیا سردار دیکھ کے خاموش ہو گیا بولنے کی جرت نہیں اندر گیا اپنی اہلیہ سے کہا آقا کو رشتے کے لیے عرض کی سرکار نے مہربانی فرما دی لیکن بندے کا قد چھوٹا ہے رنگ کالا ہے اور ہے بھی مزدور یعنی وہ ہمارے لیول کا نہیں یہ بات کرنے کی دیر تھی جلیبی باہر کھڑے یہ بات سن گئے آہستہ آہستہ واپس پلٹے ان کو پتہ ہی نہ چلے شاید رشتہ پسند نہیں آیا میں آقا سے عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کے وہاں کمی نہیں ہے ان کے لیے کوئی اور تلاش کریں میرے لیے کوئی اور تلاش کریں حضرت جلیبیب میرے آقا کے دربار کی طرف لوٹے اتنے میں وہ لڑکی جس کا رشتہ تھا اس نے پردے میں سے دیکھ لیا وہ
وہ دوڑی اپنے ابا کے پاس آ کے کہتی ہے ابا جان لگتا ہے جلیبیب نے بات سن لی ہے، اگر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں شکایت لگ گئی آقا ناراض ہو جائیں گے، مدینے کے تاجدار کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گی۔ ابا جان چاہیے اس کو روکیے۔ ابا کہنے لگا بیٹی پھر ذرا جلدی جلدی بتا، اگر تیرا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا جائے کیا تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ لڑکی کہنے لگی ابا مجھے کیا اعتراض ہوگا، میں تو آپ سے بھی کہوں گی نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، نہ اس کو دیکھ نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، دیکھنا ہے تو اس کالی کملی والے کو دیکھ۔ کہنے لگے وہ بچی کہنے لگی ابا جلدی جائیے سرکار سے عرض کیجئے نکاح بھی آپ پڑھائیں، نکاح بھی آپ پڑھائیں، رخصتی بھی آپ فرمائیں، مجھے یہ رشتہ منظور۔ کل جب میں اپنی سگیریوں میں بیٹھوں گی میری سگیریاں پوچھیں گی یا ہم دوسرے سے پوچھیں گی نہیں فلاں تو بتا تیرا رشتہ کس نے کیا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے کیا، کوئی چچا اپنے بابا ماموں کا نام لے گی۔ ابا جان جب میری باری آئے گی میں بڑے فخر سے کہوں گی میری قسمت دیکھو، میرا رشتہ اللہ کے محبوب نے طے کیا ہے، زہرا کے بابا جان نے طے کیا ہے، مجھے فخر ہوگا میرے جیسی نصیبوں والی کوئی دوسری نہ ہوگی۔ یہ سن کر ابا خوش ہوئے، بیٹی کا ماتھا چوما اور باپ چلا دربار نبوت میں، جلیبیب بھی پہنچ گئے۔ میں مختصر کر دوں، آقا کریم نے فرمایا ہاں سنا، کہنے لگا آقا رشتہ منظور، آپ کی بڑی مہربانی۔ سرکار نے فرمایا تیاری کرو، جلیبیب تو بھی تیاری کر۔ عرض کی آقا تیاری کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ خرچہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا نالے رشتے کرائیے نالے خرچے کریے، نانا میرے نبی کی نج پالی دیکھیے، واہ کیا جود و کرم اے شاہ فتحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شاہ فتحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سرکار نے فرمایا جلیبیب جا میرے عثمان کے گھر، کس کے گھر، ذرا لیجئے نام کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، عثمان کے گھر، کیا عثمان کے گھر، اس سے کہہ شادی کا خرچہ تیرے ذمہ، کہتا معاملے بھائی غلامہ سرکار۔ جلیبیب آئے حضرت عثمان کے پاس آ کے میرے نبی کا پیغام سنایا، عثمان خوش ہو گئے، واہ مدینے دیا تاجدارا ایڈے غلامہ جو میرے تے نظر۔ آقا بڑی لجپالی فرمائی جلیبیب کیا چاہیے، بندہ سادہ بھی سی خوش طبع بھی تھا، کہنے لگا میں نہیں بتا ایک تو سادہ، یہ آپ نے بتانا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا پیسے پکڑ کپڑے لے، سب سے ٹاپ کوالٹی کا چنگا کپڑا نہیں، یہ فکر نہیں کرنی پیسے تھوڑے لیں اور لے لیں، جا کے باں کھڑی کر کے تاجرہ نواب جڑا سب تو اعلیٰ کوالٹی دا کاڑی، کیونکہ یہ دلہن آلہ قبیلے دا سردار ہے تے نڈے آلہ نبیوں دا سردار ہے۔
حضرت جلیبی کو پیسے دیے، وہ بازار گئے نا، بازار میں کپڑے کٹو بھائی کہ دیکھو سب تو چنگا کپڑا ہے، مختلف تاجر بیٹھے ہیں، مختلف ممالک سے کپڑا اس علاقے میں تاجر لے کر آتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ اب سب سے اعلیٰ کپڑا کون سا ہے، کس کے پاس ہے، وہ دکھاتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں آواز آتی ہے، مجاہدین اسلام ایک لشکر یہ ارادہ رکھتا ہے کہ نبی کے غلاموں پہ حملہ کیا جائے۔ اس لشکر نے، اس قبیلے نے جنگ کے لیے مسلمانوں کو للکارا ہے۔ آقا کریم مسجد نبوی میں یاد کر رہے ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت جلیبیب نے کپڑا اٹھا کے تاجر کی طرف پھینک کے کہا، تاجرہ جلدی جلدی 10 تلواروں کی طرف۔ جم کا جذبہ تھا، جلدی بتاؤ تلواریں کہاں سے ملتی ہیں؟ تاجر کہنے لگا تم ہوش میں تو ہو، ابھی کہہ رہے تھے کپڑا چاہیے، کہنے لگا تم نے اعلان نہیں سنا؟ اعلان میرے نبی کی طرف سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے جب تک اپنے والدین، اولاد، تمام لوگوں سے بڑھ کے میرے نبی سے محبت نہیں کرتا۔ اب حضرت جلیبیب انہی پیسوں کی تلوار خریدتے ہیں۔ تلوار خریدنے میں اتنا وقت لگ گیا کہ لشکر محاذ پہ روانہ ہو گیا۔ یہ لشکر کے پیچھے پیچھے آثار دیکھتے پہنچ گئے، وہاں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ذہن میں یہ خیال نہیں آیا اگر میں مارا جاؤں پتہ نہیں سرکار کو پتہ بھی چلے گا یا نہیں۔ میں بتا تو دیتا میں بھی لڑنے جا رہا ہوں، نا بلکہ تلوار لے کے آگئے، کہنے لگے جان نہ جان میرے محبوبہ یا توڑن ٹھیسا، رول مرساں بچ قدمہ دے تیرے، پچھا قدم نمود ہنڈیسا، تیرے نام دے ٹکڑے منگسا، تیرے پیر چولیسا، آزم جان امانت تیری، جدوں منگسے پیش کرے سا۔ اپنے نام کی فکر نہیں ہے، کہاں تو ہر اپنے نام کے چکر میں ہے، فلاں لسٹ میں میرا نام آ جائے، فلاں کاروائی میں میرا نام آ جائے۔ لیکن یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نام میں مال خزانے، نہ میں تخت دے دولت منگا، نہ منگا شہرت بڑائی، نہ شان تے شوکت منگا، نہ میں منگا تاج تے شاہی، نہ میں عزت حشمت منگا، آزم میں تے عشق دا بندہ، میں عشق سلامت منگا۔ ماشاءاللہ شاید آپ سمجھے نہیں آزم نے کیا کہہ دیا۔ آخری لائن میں پھر پڑھ رہا ہوں، آزم کیا کہہ رہا ہے ذرا غور سے سنیے۔ آزم کہہ رہا ہے نہ میں منگا مال خزانے، نہ میں تخت حکومت منگا، نہ منگا شہرت بڑائی، نہ شان تے شوکت منگا، نہ میں منگا تاج تے شاہی، نہ عزت حشمت منگا، آزم میں تے عشق دا بندہ، میں عشق سلامت منگا۔ جناب جلیبیب اب اس جنگ میں داخل ہوئے، تلوار چلائی، اس انداز سے چلائی کہ سب کی نظریں جلیبیب کی طرف مخالفین دیکھ رہے ہیں، یہ کون، یہ کہاں سے آیا،
یکدم یہ پہلے آنے والے لشکر میں نہیں تھا، اتنے میں جناب جلیبیب کئی بیمانوں کو واصل جہنم کیا، ایک بیمان نے پیچھے سے وار کیا، میرے آقا کا غلام، میرے آقا کا نوکر زمین پہ تشریف لایا، روح نکل گئی، روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی، اب لاشیں اکٹھی ہوئی، آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی، آقا اسلام کو فتح ہو گئی، ساری لاشیں اکٹھی کی گئی، فرمایا میرا جلیبیب کہاں ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے 3 بار فرمایا، کوئی رہ تو نہیں گیا، آقا سارے آگئے، پھر دیکھو آقا سارے آگئے، پھر دیکھو آقا سارے آگئے، فرمایا میرا جلیبیب نظر نہیں آ رہا، یا رسول اللہ وہ تو شادی کی تیاری میں تھا، فرمایا نہیں، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، فرمایا میرا جلیبیب فلاں محاذ پہ لڑا، جاؤ جا کے دیکھو وہاں پڑی ہوگی، سرکار یہ غلام آئے، آ کے دیکھا واقعی جلیبیب کی لاش مبارک پڑی ہے، 7 لاشیں کافروں کی ان کے اوپر تھی یا ان کے ساتھ پڑی تھی، آقا کو خبر دی گئی، میرے آقا نے فرمایا وہ جلیبیب کے پاس تم نے جو 7 لاشیں دیکھی ہے، ان 7 کو میرے جلیبیب نے واصل جہنم کیا، اب میرے آقا نے فرمایا اٹھاؤ جنازہ، جنازہ اٹھایا، صحابہ کے کندھوں پر جلیبیب کا جنازہ، آقا جنازے کے ساتھ چل لگے ہیں، اچانک سرکار نے اپنے قدم اٹھا لیے، پنجوں پہ کھڑے ہو گئے، ایڑیاں اٹھا لی، صحابہ یہ منظر دیکھ کے کہتے ہیں آقا پیر کی ایڑیاں کیوں اٹھائی ہیں، اگر تکلیف ہو تو کندھے حاضر ہیں، ہم آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، میرے جلیبیب کے جنازے پر اللہ نے اتنے فرشتے بھیج دیے ہیں، مجھے زمین پہ پیر رکھنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی، فرشتے اتنے آ گئے، مجھے زمین پہ پیر رکھنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی، تو پھر فرشتے اتر گئے ہیں جس کے جنازے نہیں، کس قربانی کا صلہ دے رہا، حضور سے وفا، میرے آقا سے وفا کا صلہ، اب پتہ یہ چلا عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا ماشاءاللہ، جو رہتے ہیں اس کے شہر میں، جو بستے ہیں اس کے شہر میں، آج کوئی میرے محبوب علیہ السلام کے روزے کو دیکھے، صرف دیکھے منظارہ قبری وجبت لہو شفاعت، جو روزے کے درے دیوار کو دیکھے تو میرے نبی کی طرف سے پیغام آتا ہے اے میرے روزے کو دیکھنے والے تجھ پہ میں محمد کی شفاعت واجب ہو گئی، تو جو روزے کے درو دیوار کو دیکھے اس میں مصطفیٰ کی شفاعت واجب، جو آمنہ کے لال کا دیدار کرے صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا، ماشاءاللہ، واہ جی واہ، کا مقام و مرتبہ، فرشتے اتر رہے ہیں ان کے جنازے،
گل ہے یہ گل ہے بدر میں ان کی مدد کے لیے فرشتے آ رہے ہیں بلکہ تاریخ کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسی دعا مانگی توجہ کیجئے ان جملوں پر ایسی دعا مانگی حضور سے پہلے بھی کسی نے ایسی دعا نہیں مانگی اور حضور کے بعد بھی قیامت تک کوئی ایسی دعا نہیں دعا کے الفاظ کیا ہیں جلدی سے میں اس کا مفہوم اور ترجمہ کر دیتا ہوں حضور نے عرض کی مولا اے 313 میرے نال نہیں تے جے اے بدر شکست کھا گئے تے پورے زمین دے تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں یہ الفاظ سے حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایسا یا اللہ تیرا سجدہ کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا صحابہ فرماتے ہیں حضور اندر چلے گئے صدیق اکبر پاس ہیں اور سرکار اس انداز سے اس جذبے کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ چادر مبارک کندھے پہ تھی وہ زمین پہ لٹکی تو جناب ابو بکر پکڑ کے حضور علیہ السلام کی چادر کو درست کرتے ہیں اور آخر میں آپ سے رہا نہ گیا حضرت ابو بکر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کر عقل بس کر دیجئے مجھے یقین ہے کہ آپ کا رب آپ کی مدد کرے گا سرکار دعا مانگتے جا رہے ہیں ساتھ ہی حضور کو سبحان اللہ سرکار کو بیان کی چہرہ کھے تو سبحان اللہ چہرہ کھے تو تھا رب نے فرمایا لے سجنا اسی تیری مدد کریں محبوب کافرہ کو گھبرانا نہیں ڈرن دی ضرورت نہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی مدد کے لیے فرمایا محبوب ہم آپ کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتے بھیج دیں سبحان اللہ سرکار نے جناب حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خوشخبری سنائی حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ خوشخبری سنی نا تو پھر نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے جب آپ اپنے غلاموں سے مسلمانوں سے یہ فرما رہے ہیں ذرا الفاظ میں چلے برکت کے لیے میں ذرا قرآن کا مطلب کروں سبحان اللہ کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو کہ تم شکر گزار ہو آگے سرکار نے اپنے غلاموں سے کہا اللہ نے مدد کا وعدہ فرما لیا ہے اللہ نے ہزاروں کہا تعداد کا تعین نہیں فرمایا جو محبوب نے اپنے غلاموں سے تعداد کا تعین کر کے بات کی اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے استقولوا للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ عزت فرما رہا محبوب جب آپ مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے کتنے فرشتوں سے 3000 فرشتوں سے اب رب نے تو 3000 کا تعین کیا ہی نہیں یہ تو محبوب کہہ رہے ہیں 3000 فرشتوں سے اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب ہم نے تو 3000 کی بات ہی نہیں کی بنی اسرائیلیوں کی بستیاں الٹانے کے لیے ہم ایک فرشتہ بھیجتے تھے آپ کے لیے ہم نے ہزاروں کی بات تو کی لیکن تعین نہیں کیا یہ آپ نے کیا کہہ دیا نا بلکہ اللہ نے فرمایا بلا یہ قرآن کی آیت ہے اللہ نے فرمایا ہاں سونیا ٹھیک آکی اللہ نے فرمایا آپ 3000 کی بات کرتے ہیں اپنے غلاموں سے فرمائیے ان تصویروں وَتَتَّقُوا اگر تم تقوی اختیار کرو اور صبر کرو وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ عَادَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ رب نے فرمایا سونیا غلاماں فرماؤ اگر صبر کرو تسی 3000 آکھ رہے ہو میں 5000 بھیجوں تعداد
اللہ نے خود بنا دیا اور فرمایا سجنا صرف فرشتے نہیں نشان والے بھیجا نشان والے فرشتے اچھا پھر کافروں کو مسلمانوں کا لشکر زیادہ دکھایا گیا جبکہ کافروں کا زیادہ تھا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کافروں کا لشکر مسلمانوں کو کم دکھایا تاکہ خوف جاتا رہے اور مسلمانوں کا لشکر کافروں کو زیادہ دکھایا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے ادھر اتنی تیز اللہ نے بارش برسائی کہ کیچڑ میں کافروں کے پیر پھسلنے لگے کیونکہ مسلمانوں کا ڈیرا تھا ریت کے ریت والی جگہ پر ریت جم گئی بارش جب رکی نہ تو ٹھنڈی ٹھنڈی لگی ان کو روزے بھی سے تو گرمیاں دے لگے تو پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ریت میں ہوا کے جھونکے آئے نا جی میں ہونا آ رہے ہیں شاید آقا نے زلفوں کو سوارا ہوگا جب یہ حاکم نے معطر سی فضا سے وہ ہوا کے جھونکے آئے نا جنگ چ بندے دی کوئی 5 روپیے خراب یا نظر نہیں آتی تے اتنی بڑی جنگ تے کافراں دا لشکر 3 گنا زیادہ تے انہاں نوں ٹھنڈی ہوا دے جھونکے لگے تے صحابہ نوں نیندر آ گئی سبحان اللہ سو گئے اچھا صحابہ سو گئے اللہ تعالیٰ نے اتنی گہری نیند ان کو سلا دیا کہ وہ سو کے اٹھے وہ تازہ تھا کہ کافر ساری رات جاگ دے رہے ساڑھے سے حملہ کر اللہ انہوں نے ماتی مار سبحان اللہ اب وہ انتظار میں تھے اب کیا ہوگا اللہ رب العزت نے فرشتوں کی مدد بھیجی یہاں اللہ نے نیند کا ذکر بھی قرآن میں کیا اس وشیکم النعاس آمنۃ جب اس نے تمہیں اون سے گھیر دیا یہ نیند بھی اللہ کی طرف سے منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آسمان سے پانی بھی اتارا تاکہ تمہیں ستھرا کر دے شیطان کی ناپاکی کو تم سے دور کر دے اب الفاظ بھی دیکھیے ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان یعنی رب آکھیا میں نبی نے یاروں تو بھی پلیتی دور کر دیتی ہوں شیطان تو بڑا پلیت کہہ رہا ہے مطلب ہے شیطان ادوں دا شیطان بھی صحابہ تو دور تے آج جناب بے ایمان بھی رب صحابہ تو دور ہے جنہیں سینے بھی صحابہ تک دور ہوئے آسانوں کچھ نہیں کہنا پہتا وہ اپنے سینے سے آپ ہی مارتا ہے جو بھی صحابہ تو بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں وقت کافی ہوگا توجہ رکھیے اللہ فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا رب نے فرمایا فرشتوں جاؤ فرشتوں جاؤ فرشتے گئے نا رب فرمایا مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا اے الفاظ سننا قرآن کی کہہ رہا ہے انی معکم رب کیا فرشتے چلو پہنچو تسی مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو تو میں نہیں آ رہا انی معکم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اچھا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں کرنا کیا سقل کی فی قلوب الذین کفروا الرعب میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالوں گا کہ تمہارے ہتھے جڑا کافر لگے نا رب دا سرا کافراں نوں مارنا کہندے قرآن کہہ رہا اے فرشتو میرے نبی دا منکر اگے آئے نا فضربوا فوق الانام انہاں دی ڈھون تے فضربوا فوق الانام تضربوا منهم كل بنان جنہیں انہاں دے جوڑ نے ہلا کے رکھا انہاں دے جوڑوں سے مارنا اچھا صحابہ کہتے ہیں ہم جس کافر کی طرف لپکتے ہیں مارنے کے لیے وہ بھی گردن پہلے ہی قلم ہوئی اسی کسی مارن لگ دیا کسی دے ناک تے زخم آ رہا کسی دا سر کٹی رہا کسی دا ہاتھ کٹی رہا تلوار ساڈی اٹھی حضور دی بارگاہ چل کی آقا سمجھ نہیں آ رہی فرمایا فرشتے آ گئے رب کی مدد آ گئی ہے رب نے مدد بھیج دی ہے اور میرے محبوب علیہ السلام جس وہ خیمہ حضور کا لگا ہوا تھا سرکار نکل کے دیکھتے آنکھیں ٹھنڈی کرتے سرکار کے غلام لڑ رہے ہیں میرے نبی کے غلام کس انداز کو چلو تو دلیری کے ساتھ لڑ رہے ہیں ایک شخص تھا قباس بن اشکم اس نے جب دیکھا نا کافر کی دوڑے لگی دل میں سوچ رہا ہے کوئی انج کے زنانیاں بھی نہیں نسلی وہ کافر تھا کہتا میں بھی دوڑ گیا جب خندق ہوئی نا خندق کے بعد میں مدینے آیا تو میں نے کہا دیکھیں نبی کے دربار میں کیا ہو رہا تو میں داخل ہوا نا تو میں نے تو حضور کو نہیں پہچانا لیکن میں داخل ہوتا گیا تو سرکار فرمایا اشکم کے پتر ہو رہے
اشیم دے پتر ہویا میں نیڑے آیا نا حضور فرمایا اے جدو بدر دے کافر نسے نہیں سن اے دل وچ سوچ رہا کہ انج تے بیبییاں بھی نہیں نسی گئیں ساڑیاں دوڑا لگی دل میں سوچا اسی وقت عباس بن حکیم نے کلمہ پڑھا اور میرے نبی کے غلاموں میں شامل میں بات کو مکمل کر دوں حضرت جلیبی چار پائی صحابہ نے اٹھائی جنازہ پڑھا نا تو قبر میں اتارا تو نبی پاک علیہ السلام رو رہے تھے تو یکدم سرکار نے تبسم فرمایا حضور مسکرائے جب سرکار مسکرائے نا صحابہ نے عرض کی آقا کیا ہوا فرمایا جلیبیب قبر میں پہنچا ہے میں نے جنت میں اس کا ٹھکانہ دیکھا کہ میں دیکھوں اس کا ٹھکانہ رب نے کہاں بنایا تو ادھر حوریں لڑ رہی تھی ایک پورا دی یہ میرا دل ہے دوسری آتی نا یہ میرا دل ہے تیسری آتی نا یہ میرا دل ہے چوتھی کہتی ہے یہ میرا دل ہے عاشق و عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے عاشق و عاشقی کا مزہ آ گیا مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا پہنچا عاشق قبر میں تو کہنے لگا آج تو نوکری کا سنت